نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے سلسلے میں ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، کہ دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ قربانی کا یہ عمل حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہے اور آقا مدنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سب نے قربانی کا حکم دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی اہمیت کی طرف اور اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ما عمل آدمی من عمل احب الیہ فی هذه الايام من احراق الدم، کہ ان دنوں میں یعنی قربانی کے جو ایام ہیں خون بہانے سے محبوب کوئی عمل نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے کہاں کہ قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں یہ فضیلت نصیب فرمائے۔ بعض حضرات قربانی کے سلسلے میں یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ اتنا خون بہایا جاتا ہے اور اتنا اس پر صرفہ ہوتا ہے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ غریبوں کی شادیاں کی جائے، یتیموں پر خرچ کیا جائے، مسکینوں پر خرچ کیا جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، یہ بہتر ہے۔ یاد رکھیے یہ شیطانی وسوسہ ہے اور یہ شیطانی خیال ہے۔ قربانی اللہ کا حکم ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بلکہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ یہ کائنات سب اللہ کی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے، لہٰذا جو اللہ حکم دے اس کے حکم کی اصل تابعداری ہے۔ بظاہر ہماری نگاہ میں وہ بظاہر اسراف نظر آئے، فضول خرچی نظر آئے، یا بظاہر جانوروں کو بے جا اس طرح ایک ساتھ ذبح کرنا بظاہر نظر آئے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر پوری کائنات بھی اللہ تعالیٰ وہ خالق اور مالک ہے، اگر پوری کائنات بھی اللہ کے نام پر ذبح ہو جائے تو یہ معمولی بات ہے۔ وہ جانور جو اللہ کے نام پر قربان ہو رہا ہے، خوش نصیب ہے وہ جانور، اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو قربانی ادا کر رہے ہیں، چاہے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپیہ اس پر صرف ہو اور کروڑوں جانور اس کے نام پر ذبح ہو، یہ معمولی بات ہے کہ اللہ کے نام پر یہ ذبح ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ خیال اور یہ بات ہمارے ملحوظ رہنا چاہیے۔ قربانی واجب ہے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مسلک کے اعتبار سے، کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا او فلا يقربن مصلانا، کہ جو قربانی کی طاقت پائے اور پھر قربانی نہ کرے وہ ہرگز ہمارے عیدگاہ نہ آئے۔ اتنی سخت وعید اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس لیے قربانی واجب ہے۔ کن لوگوں پر واجب ہے وہ بھی یاد رکھے۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا، کہ کافر کی، غیر مسلم کی قربانی جائز نہیں، چاہے وہ 7 افراد میں سے ایک فرد بھی اگر کسی قربانی میں اگر غیر مسلم حصہ لے رہا ہے تو وہ سب کی طرف کی قربانی رد ہو جائے گی۔ نمبر 2، اس کا عاقل ہونا، سمجھدار ہونا، مجنون دیوانے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، آزاد ہونا۔ نمبر 4، مقیم ہونا، یعنی مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ سفر کی حالت میں اگر کوئی آدمی ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، ہاں ادا کر دے، ادا ہوگی لیکن واجب نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ نمبر 4، صاحب نصاب ہونا۔ نصاب کیا ہے قربانی کا؟ نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کے مال کا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے حولان حول یعنی سال کا گزرنا ضروری ہے، اس مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی عید کے دن صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور صاحب نصاب کیا ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت۔ چاندی کا اعتبار کیا جاتا ہے آج کے پیریڈ میں 50-55 ہزار کے اگر کسی کے پاس رقم ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور ایک بات یاد رہے، ایک گھر میں کئی افراد ہیں، اگر سب کا ذمہ دار ایک ہے، اسی کے ہاتھ میں کاروبار ہے تو ایک ہی قربانی واجب ہوگی۔ اگر کئی افراد ہیں، ہر ایک 50-55 ہزار کے مالک ہے تو پھر سب کی طرف سے قربانی دینا پڑے گی۔ ایسی مستورات خواتین ہیں، اگر ان کے پاس صرف سونا ہے 7.5 تولے تو قربانی واجب ہوگی، اگر صرف چاندی ہے 52.5 تولہ تو پھر قربانی واجب ہوگی، اگر اس سے کم ہے تو واجب نہیں ہوگی۔ لیکن آج کے پیریڈ میں کہ کچھ سونا ہوتا ہے کچھ چاندی ہوتی ہے، چند تولے چاندی اور 1-2 تولے بھی سونا ہو تو کیونکہ اس کی رقم 50
60,000 سے زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے ایسی خواتین پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ یاد ایک گھر میں اگر کئی افراد ہیں، جیسے بتلایا گیا، ہر ایک اگر صاحب نصاب ہے یا ہر ایک کا اپنا کاروبار ہے تو سب کی طرف سے قربانی دینا پڑے گی۔ یہ نظریہ پھیلایا جا رہا ہے کہ ایک گھرانے کی طرف سے ایک ہی قربانی دی جائے گی، یہ امام مالک علیہ الرحمہ کا مسلک ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کو سنن اربعہ یعنی بخاری مسلم کے علاوہ دیگر جو سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں انہوں نے نقل کیا ہے کہ علی کل اہل بیت اضحیۃ و عطیرۃ فی کل عام، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر گھرانے والے پر، ہر گھر والے پر ہر سال ایک قربانی اور عطیرہ ہے۔ عطیرہ رجب میں قربان کیا جانے والا جانور تھا جو منسوخ ہو چکا ہے۔ تو یہ امام مالک علیہ الرحمہ کی دلیل ہے، اگرچہ اس کو امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو حسن اور غریب بتلایا اور بعض نے ضعیف بتلایا، لیکن امام مالک کا مسلک اپنی جگہ مسلم ہے، اس کے سلسلے میں کوئی کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مختلف باتیں یاد رکھیں۔ قربانی کا وقت کیا ہے یہ بھی ایک یاد رہے۔ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک، یعنی سورج ڈوبنے تک۔ پھر یاد رکھے کہ 10 ذی الحجہ کے طلوع فجر یعنی فجر کا نماز کا جہاں وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک۔ ہاں، شہر میں جو افراد ہے یا جو جانور ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز ہونے کے بعد قربانی کی جائے گی۔ اگر عید کی نماز سے پہلے اگر قربانی کر لی گئی تو وہ قربانی ادا نہیں ہوگی، دوبارہ قربانی کرنا پڑے گی۔ ایک مسئلہ اور یاد رکھے، بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں پر بہت ساری جگہ نمازی ہوا کرتی ہے۔ یوں کہا کہ اگر مسجد والوں نے کسی مسجد میں عید کی نماز ہو چکی ہے، ابھی عیدگاہ میں نماز نہیں ہوئی، تو کہاں کہ اب وہاں پر قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھے۔ وہ بستیاں جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی، وہ بستیاں پھر سے یاد رکھے، وہ بستیاں جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی، اگر وہاں پر قربانی کی جا رہی ہے تو طلوع فجر کے بعد قربانی دی جا سکتی ہے، کیونکہ وہاں نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے دن میں قربانی کی جا سکتی ہے، ایسے ہی رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ 2 راتیں ملتی ہے، 11ویں اور 12ویں رات جو شب ہوگی۔ تو کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ 4 طرح کے جانور ہیں، جیسے اونٹ، نر مادہ دونوں، 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اس سے کم ہوگا وہ جانور جائز نہیں ہوگا۔ گائے، بیل، ایسے ہی بھینس بھی اس میں آتی ہے، 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اس سے کم ہو تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور ان دونوں میں 7 افراد رہ سکتے ہیں، اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ اور گائے بیل میں۔ تیسرا بکرا اور بکری، ان کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اور اس میں صرف ایک ہی حصہ ہوگا، یہ ایک فرد کی طرف سے ہوگی۔ چوتھے دمبا یعنی مینڈا اور مینڈی، یہ بھی 1 سال کا ہو، لیکن دمبے میں صرف یہ گنجائش ہے کہ اگر کوئی ایسا مینڈا ہے یا مینڈی ہے کہ جو 6 ماہ کا ہو چکا ہے، 6 ماہ کے بعد کا ہے، ابھی پورا سال نہیں ہوا لیکن وہ 1 سال جیسے جانور کے جیسا نظر آتا ہے، یعنی کا جانور عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ کون سے عیب ہے؟ عمیہ کہ اندھا نہ ہو، دوسرے الارجا لنگڑا نہ ہو، اور تھوڑا بہت لنگڑا چل جائے گا لیکن اتنا لنگڑا نہ ہو کہ وہ قربان گاہ تک بھی نہ جا سکے۔ تیسرے اورا کہاں کہ ترچا نہ ہو، البین اورھا کہ بہت زیادہ اس کا ترچا پر نظر آتا ہو، آنکھ سے بالکل بھینگا دیکھتا ہو، تو ایسا جانور بھی جائز نہیں۔ چوتھا کہا الاجفا کہ بہت زیادہ دبلا نہ ہو، ایسا دبلا ہو کہ جس میں گودا نام کا کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، یاد رکھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استشرف العین والعذن کہ جو جانور خرید رہے ہیں اس کی آنکھوں اور اس کے کانوں کا ذرا جائزہ لے لو کہ کہیں اس میں عیب نہ ہو۔ یوں کہا کہ کان کٹا جانور نہ ہو، تھوڑا بہت اگر ہے تو وہ جائز ہوگا۔ اس کی مقدار کہا کہ اکثر حصہ باقی ہو اور کم حصہ اس کا کٹا ہو تو چل جائے گا۔ اکثر کی کتنی مقدار؟ تو یوں کہا فقہا نے کہ 2/3 یعنی 3 حصے میں سے 2 حصے کم سے کم باقی ہو، یا پھر بعض اقوال کے اعتبار سے کہ 1 پاؤ حصے تک اگر کان کٹا ہوا ہے تو وہ جانور چل جائے گا۔ ایسا ہی اس کی دم کے سلسلے میں کہ اگر 2 حصے دم کے باقی ہے اور 1 حصے کے اندازے تک کٹی ہوئی ہے تو وہ جانور بھی کہاں کہ قربانی جائز ہے اس کی۔ یہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کے اعتبار سے بغیر سنگ والے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے۔ صاحب ہدایہ علیہ الرحمٰ نے یہ تذکرہ کیا ہے۔
مختلف کتابوں سے کا حوالہ دیتے ہوئے، اگر جانور کا کچھ سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو بھی جائز ہے، اگر لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا سینگ اتنا ٹوٹا ہوا نہ ہو کہ جس کا زخم دماغ تک پہنچ جائے۔ تو یہ تمام مسائل جانور کے سلسلے میں یاد رکھے۔ قربانی کرنے کے طریقے کے بارے میں بھی یاد رکھے۔ اللہ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کتب اللہ الاحسان علی کل شیء اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ واذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ، کہ اللہ نے عمدہ طریقہ اختیار کرنے کو ہر کام میں، اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں عمدہ طریقہ اختیار کرنے کو تم پر ضروری قرار دیا ہے۔ اگر تم کسی کو قتل کر رہے ہو تو کہاں کہ اس کو قتل بھی کہاں کہ تڑپا کے نہ کرو، یہ حکومت کا کام ہے۔ اور اگر تم کوئی جانور ذبح کر رہے ہو تو کہاں کہ اس کو بہتر طریقے سے ذبح کرو، اس کو بلا وجہ تکلیف نہ دو۔ یوں کہا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے جانور کو لٹا دیا، اس کو جکڑ دیا اور پھر اس کے بعد اپنی چھری تیز کرنے لگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اردت ان تمیتہ موتات حل حدتہ، کیا تو اس جانور کو کئی موت مارنا چاہتا ہے، اس پر کئی موتیں طاری کرنا چاہتا ہے؟ تم نے لٹانے سے پہلے چھری کیوں نہیں تیز کی؟ اللہ کے نبی نے اس کو اس طرح اس پر سرزنش فرمائی۔ یوں کہا، گراتے وقت اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے، اور گرنے کے بعد خاص طور سے اس کو قبلہ رخ کرنے کے لیے، اس کو گرنے کے بعد اس کو خاص طور سے قبلہ رخ کرنے کے لیے بہت ادھر ادھر کھینچا جاتا ہے۔ یاد رہے، اگر آسانی سے قبلہ رخ ہو جاتا ہے تو قبلے رخ کر دے، اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ اس کا سر شمال کی طرف ہو اور اس کی دم جنوب کی طرف ہو اور پیر قبلے کی طرف ہو، پیر قبلے کی طرف ہو، تو یہ قبلہ رخ ہوگا۔ اگر اس طرح کرنے میں کوئی دشواری پیش آتی ہے تو پھر جس طرف بھی رخ کر کے قربانی کی جائے وہ ہو جائے گی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، قرآن نے کہا کہ مشرق مغرب سب اللہ کا ہے۔ یوں کہا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم خود اگر ذبح کر سکو تو یہ بہتر ہے، اگر خود ذبح کرنے کی اتنی ہمت نہیں ہے یا خود ذبح کر نہیں سکتے تو کہا کہ فَاشْهَدِي فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ دَمِهَا أَوْ كَمَا قَالَ۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب قربانی کا جانور قربان ہو رہا ہو تو تم کم از کم وہاں پر حاضر رہو کہ اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمہاری بخشش کر دی جائے گی۔ قربانی کا گوشت کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ خود بھی کھاؤ اور جو کہاں کہ سوالیہ بن کر آیا اس کو بھی کھلاؤ، اور جو سوالیہ تو نہیں اس طرح آپ کے سامنے پیش آ رہا ہے کہ وہ زبان سے تو نہیں کہتا ہے لیکن زبان حال سے کہتا ہے، تو ایسے لوگوں کو کھلاؤ۔ تو گوشت کے 3 حصے کیے جائے، ایک حصہ اپنے گھر رکھا جائے، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کو اور پاس پڑو رشتہ داروں کو میں تقسیم کیا جائے، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے، اور تیسرا صدقہ کیا جائے۔ اس طرح کے احکامات آئے ہیں۔ اور قربانی کے سلسلے میں یہ حکم ہے کہ اس کے جلد یعنی اس کی کھال کو کہاں کہ کسی کو ہدیہ دے دو، غریبوں کو دے دیا جائے، ہاں اس کو بیچا نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح قریشی کو بھی اس کے محنت اس کی اجرت میں نہیں دیا جائے گا خاص طور سے۔ ہاں اگر کچھ گھر پہ اگر استعمال اس کو گھر پہ بھی استعمال کر سکتا ہے، جیسے چمڑا کو سکھا کر اس کو دباغت کر کے اس کو کام میں لایا جا سکتا ہے، اس کو بیچ کر ایسی چیز خریدی جا سکتی ہے جو گھر میں استعمال ہونے والی ہے، جیسے اس کو بیچ کر بالٹی خرید لیا، اس کو بیچ کر کوئی بھگونا خرید لیا، لیکن اس کو بیچ کر ایسی چیز جو فوراً ختم ہو جاتی ہے جیسے مسالے خرید لیا، اس کو بیچ کر آٹا خرید لیا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ تمام مسائل قربانی کے سلسلے میں یاد رکھے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ما ہی الاضحیٰ یا رسول اللہ، کہ یہ قربانی کیا ہے اللہ کے رسول؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور پھر کہا کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ تو یہ قربانی کا عظیم ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم عمل کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ اس کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو حضرات قربانی کر رہے ہیں اللہ ان کی قربانی کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔